You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے، اس میں جنگوں کا ذکر ہے، اس میں غزوات کا ذکر ہے۔ کچھ ایسی جنگیں بھی تھی جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت تو نہیں فرمائی، لیکن اپنے اپنے نامینیٹ صحابہ کرام کو بھیجا اس میں۔ تو اس حوالے سے آج جس جنگ کا ذکر ہو رہا ہے اس کی تیاریاں بھی کی گئی، لشکر بھی تیار ہوئے، لیکن وہ جنگ لڑی تو نہیں گئی، لیکن اس کا ذکر تاریخ میں موجود ہے، وہ ذرا آپ سنیے۔ اس کا نام ہے ادم، سریہ ادم اس کو کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے پاس ایک سرسبز و شاداب بستی جو تھی، اور اسے بڑی مناسبت ہے مدینہ پاک سے۔ رمضان المبارک 8 ہجری کو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مہم وہاں پر ان باشندوں کی طرف انہیں بھیجا گیا، لیکن وہ لوگ مقابلہ کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ان کا سامنا ہو سکا۔ البتہ اس سریہ میں ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ اس ادم کی جنگ میں شامل تھا، ایک شخص جس کا نام محلم تھا۔ جب یہ لوگ حضرت ابو قتادہ کی قیادت میں وادی ادم کے قریب پہنچے تو ایک مسلمان عامر بن عزبت سے ملاقات ہو گئی۔ عامر نے ان لوگوں کو کہا السلام علیکم۔ سلام کہنا چونکہ مسلمانوں کی علامت سمجھی جاتی تھی، اس لیے جو سلام کہتا تھا یقین کر لیا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر جان و مال کی حفاظت جو تھی وہ تمام مسلمانوں پر لازم ہو جاتی تھی کہ اب اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ محلم شخص تھا وہ بھی اسلام لا چکا تھا، اور جو شخص عامر ملا تھا جس نے سلام کیا وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، لیکن جو محلم تھا اس کی دشمنی تھی کوئی عامر کے ساتھ۔ اس نے سلام کے بعد کوئی پرواہ نہیں کی، حضرت عامر پر حملہ کر دیا۔ وہ بار بار کہتے رہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں، ان کا خیال تھا کہ مجھے غیر مسلم سمجھ کے تو یہ مار رہا ہے۔ انہوں نے بار بار کہا میں مسلمان ہوں، محلم نے کوئی توجہ نہیں دی، اور پھر انہوں نے کہا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں۔ پھر بھی اس نے ہاتھ نہ روکا، حتیٰ کہ انہیں قتل کر دیا، اونٹ اور سامان پر قبضہ کر لیا، اور پھر یہ جنگ ہوئی نہیں تھی، دوبارہ پلٹ گئے۔ یہ رستے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے متعلق خبر ہوئی، آپ بے حد رنجیدہ ہوئے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو شخص تم کو سلام کہے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہم کے بعد جب یہ ساری بات بتائی گئی، غصے کے عالم نے آپ نے محلم کو بلایا۔ آپ نے فرمایا جب عامر نے بآواز بلند تمہیں سلام کہا تھا پھر اسے مارا کیوں ہے؟ پھر جب تم اسے مار رہے تھے اس نے آمنت باللہ بھی کہا تو پھر بھی تم نے اسے مار ڈالا ہے۔ محلم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عامر محض اپنی جان بچانے کے لیے ایمان کا اقرار کر رہا تھا۔ محلم نے عذر پیش کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ شار اسلام ہے، امت کے لیے ایک درس دینا تھا، امت کو ایک سبق اور سیدھا رستہ سکھانا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ اگر دل کی حالت سے بے خبر ہی صحیح، تمہیں دل کا نہیں پتا تھا تو اس کی زبان پر ہی اعتبار کر لیتے۔
آج کے اس مسلمان کا حال یہ ہے کہ نہ ہی وہ دلوں میں چھپی بات پر اپنے اندازے لگا کر اپنے تے ایک نتیجہ پیش کر دیتا ہے، اور زبان سے اگر کوئی کہتا رہے تو اس کو یقین ہی نہیں ہوتا۔ یہ آج کے مسلمان کا حال ہے۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تربیت فرما رہے ہیں کہ اگر دل کا تمہیں خبر نہیں تھی تو زبان پر اعتبار کر لیتے، اس نے تو آمنت باللہ کہا تھا۔ معلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصے میں دیکھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے لیے بخشش طلب فرمائیے۔ حضور نے فرمایا، لا غفر اللہ لکا، اللہ تجھے بخشے گا نہیں، یہ جملہ کا۔ اور یہ حدیث مبارکہ امام احمد نے، طبرانی نے، ابن اسحاق نے، ابن جریر نے، ابن سعد نے، ابن کثیر نے اور کئی محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ جملہ سنا نہ کہ لا غفر اللہ لکا، تیری اللہ تجھے بخشے گا نہیں، سن کر محلم مایوس ہو گیا اور رونا شروع ہو گیا۔ اپنی چادر سے اپنے آنسو پونچھتا ہوا مجلس سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا گیا۔ 7 دن کے بعد محلم کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی تدفین کی باری آئی تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا۔ 3 دفعہ تدفین کی کوشش کی گئی، ہر دفعہ زمین نے اسے باہر پھینکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے پتھروں پر انہیں رکھ کر ڈھانپ دیا پتھروں سے۔ بعد میں حضور کو بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین نے 3 دفعہ معلم کو باہر پھینکا ہے، انتہائی ظالمانہ انداز میں قتل کیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ میں حیران ہو رہا ہوں، محلم سے بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی زمین جگہ دے دیتی ہے، اس کو اللہ نے جگہ نہ دے کر تم لوگوں کو یہ بتایا ہے ایک مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، ورنہ زمین تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو جگہ دے دیتی ہے۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تربیت ہو رہی ہے کہ اس کا گناہ چونکہ ایک بندہ مومن کی حرمت جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے، بندہ مومن کی حرمت۔ لیکن آج مومن کی تذلیل کی جاتی ہے، اسے برا بلا کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ واقعات احادیث سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، صحابہ کرام کے رستے پر چلا، اولیاء اعظام کے رستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل انسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔